اسکور بورڈ جو ہے یہ تو کرکٹ میں دیکھا جاتا ہے، فٹ بال میں دیکھا جاتا ہے۔ ہم جب بات کر رہے ہیں ایگزیکیوشن کی اور اس میں اسکور بورڈ کی، اور پھر خاص طور پہ ولنگ ویز کے پلیٹ فارم سے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو ان کا تاثر یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کوئی نشے کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے اور کچھ اس طرح کا کام ہے۔ تو ولنگ ویز کا اسکور بورڈ کے ساتھ یا کسی اس طرح کی چیز کے ساتھ کیا تعلق، اور اس بیماری کا کیا تعلق؟ اچھا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نیا سال چڑھتا ہے تو لوگ کچھ گول سیٹ کرتے ہیں، جی۔ جنہیں نیو ایئر ریزولوشنز کہا جاتا ہے، اور جوش و جذبے سے لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور پھر چند ہفتے گزرنے کے بعد وہی ٹائیں ٹائیں فش جی۔ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ ہوں۔ اس چیز کو ایگزیکیوشن گیپ کہا جاتا ہے۔ یہ ایگزیکیوشن گیپ جو ہے وہ گھروں میں بھی پایا جاتا ہے، اداروں میں بھی پایا جاتا ہوں۔ ہے۔ لیکن دنیا بھر میں جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، ہوں۔ وہاں اس کی اہمیت اور بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں ایک مریض صرف نہیں آتا، وہ اپنی بکھری ہوئی زندگی ساتھ لے کے آتا ہے، ہوں۔ اپنے اہل خانہ کے صدمات ساتھ لے کے آتا ہے، وہ اپنے باپ کی ایک خاموشی جو ڈری ہوئی خاموشی کہلائے گی، وہ بچوں کی چیخیں ساتھ لے کے آتا ہے جو بے آواز ہوتی ہیں۔ ہوں۔ ایسے میں جو مطمئن نظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نشے سے نجات حاصل کر لے، اور عموماً ایسا بر وقت نہیں ہو رہا ہوتا، علاج کافی دیر سے شروع ہوتا ہے۔ دیر سے جو علاج کا شروع ہونا ہے یہ ایک بہت بڑی قباحت ہے، اور جب علاج شروع ہوتا ہے تو پھر اہل خانہ کا دل چاہتا ہے کہ بس ہمیں ایک اچھی سی خبر مل جائے کہ ہمارے مریض نے نشہ چھوڑ دیا ہے، ہوں۔ اور اس نے قسم کھا لی ہے، اور جی۔ اس نے وعدہ کر لیا ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ اسے کافی سمجھا جاتا۔ ہوں۔ لیکن ایگزیکیوشن گیپ جس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ جو کہا تھا وہ کیا نہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا واک یور ٹاک، ہوں۔ یعنی جو بات کی تھی پھر اس بات کا بہاؤ نظر آنا چاہیے، وہ بات عملی شکل میں نظر آنی چاہیے۔ ہوں۔ ایک ریہیب ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پیشنٹس آتے ہیں، ان کی فیملیز آتی ہیں، کاؤنسلرز آتے ہیں، اور یہ ان کا جو یہاں اجتماع ہوتا ہے یہ ایک بڑے ہی اعلیٰ اور فلاحی مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں بعض اوقات مصروفیت کو سمجھا جاتا ہے کہ بہتری ہو رہی ہے۔ ہوں۔ مصروف نظر آنا اور تبدیلی ایکچولی واقعہ ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اعداد و شمار ہوتے ہیں تو وہ یا تو انتظامیہ کے ہوتے ہیں کہ جس میں انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا جو نظام ہے وہ کیسا چل رہا ہے، یا پھر اعداد و شمار کاؤنسلر کے ہو سکتے ہیں جس کے ذمے اتنا بڑا کام لگایا گیا ہے کہ اس نے دل بدلنا ہے، اس نے ہوں، دماغ بدلنا ہے، اور اس نے برتاؤ رویہ نظر آنے والی چیزوں کو بدلنا ہے کسی ایسے مریض میں جو کئی سال سے پٹری سے اترا ہوا ہے، مریض اور کے ساتھ ساتھ فیملی کا بھی۔ فیملی بھی بکھری ہوتی ہاں، ہے، تو فیملی بھی آتی ہے، تو اس میں ایک ازر من شمس جس طرح کہا جاتا ہے کہ واضح، یعنی ہوں، سورج کی طرح ہوں۔ روشن نظر آنا چاہیے کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جی، جا رہے، کس قدر بہتری کی طرف جا رہے ہیں، رخ صحیح ہے کہ نہیں، قبلہ صحیح ہے کہ ہوں، نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ کعبے جانا ضروری نہیں، ہوں، رخ کعبے کی ڈائریکشن، طرف ہونا چاہیے، ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے۔ اور ایک تو وہ چیز ہوتی ہے نا جو امیجیٹلی اس بات کا باعث بنتی ہے کہ مریض ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آتا ہے، اور وہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جو مریض اور اہل خانہ کی زندگی میں ایک دم ہلچل مچا دیتا ہے اور ابھر کر فیملی کے سامنے آ جاتا ہے، اور اگر اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جائے گا تو پھر اور جو کچھ بھی کریں وہ سب بیکار ہوگا۔ اس ہوں، کو ہم وائڈلی امپورٹنٹ گول کہتے ہوں، ہیں، یعنی جو شدت سے ابھرا ہوا اہمیت برا ارجنٹ گول، جس کے بارے میں فیملی فکر مند ہو کے تو علاج کا چارہ ہوں، کرتی ہے۔ تو آ، یہ جو چیز کی جاتی ہے، اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قدم با قدم ہوں۔ سکور بورڈ ایک ہو جو مریض کے اس بارے میں بھی ہو کہ وہ علاج میں کس قدر حصہ لے رہا ہے فزیکلی، اور اس بارے میں بھی ہو کہ وہ دل سے کتنا بدل رہا ہے، وہ سچائی کو کس قدر اپنا رہا ہے، وہ ڈینائل سے کس قدر نکل رہا ہے، وہ اپنی
گزری زندگی کے جو واقعات ہیں ان کو کس طرح مان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس کی بول چال کیا ہے۔ کیا ہم سمجھیں کہ اگر کوئی مریض جو ہے بڑے اخلاق سے بات کرتا ہے، مسکراتا ہے، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی آتے ہی دوستی بنا لیتے ہیں کاؤنسلر سے، ڈاکٹر سے، اور لگتا ہے کہ یہ تو بہت ترقی کر رہے ہیں، یہ تو ہر بات مان رہے ہیں، لیکن دل ان کا وہ نہیں، وہیں بدلا نہیں ہوتا۔ بدلا نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف ہم نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں کہ جو لڑائی جھگڑا کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں آتے ہی، اور جاتے ہوئے تک ہی کچھ نہ کچھ وہ کچ کچ چلتی رہتی ہے، لیکن دل سے وہ بدل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، اور مشکل نہیں ہے کسی مریض کے دل کا حال جاننا، کیونکہ آپ اس کی باڈی لینگویج دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے فیشل ایکسپریشن دیکھ رہے ہیں، ٹون آف وائس دیکھ رہے ہیں، لفظوں کا انتخاب دیکھ رہے ہیں، پھر اپنی فیملی سے جب وہ ملتا ہے اس سے بھی آپ کو بہت ساری اندازہ اسیس ہوتا ہے۔ تو کسی کے مریض کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کا پتہ چلانا بھی یہ جو کمپیلنگ سکور بورڈ ہے، جو جوش دلانے والا سکور بورڈ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جوش دلانے والا سکور بورڈ کرتا کیا ہے؟ یہ جیسے کسی جہاز کو ٹیل ونڈ ملتی ہے تو وہ جلد منزل پر پہنچتا ہے، جو پیچھے سے ہوا اس کو پش کرتی ہے۔ اسی طرح یہ جو کمپیلنگ سکور بورڈ ہوتا ہے، اور یہ آج کوئی ایجاد نہیں ہے کمپیلنگ سکور بورڈ۔ اب دیکھیں کہ دنیا بھر کے جو مذاہب ہیں ان میں ایک کمپیلنگ سکور بورڈ ہوتا ہے، نیکیوں کی بات، ثواب کی بات۔ جیسے ہمارے کندھے پہ منکر نکیر ہوتے ہیں تو وہ حساب رکھ رہے ہوتے ہیں ہماری نیکیوں کا، اور وہ منکر نکیر کو بھی پتہ ہوتا ہے اور ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس طرح اور بہت سارے مذہبی معاملات ہوتے ہیں جن میں ثواب کا، نیکیوں کا یہ سارا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو گروپس کو لے کے عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کو کیلکولیٹر تھما دیتے ہیں کہ فلاں مرحلے پہ آپ یہ کریں گے تو اتنی اس کا اتنا نیکیوں کا ثواب ملے گا، یا پھر الیکٹرانک تسبیح یا پرانی ٹائپ کی تسبیح۔ تو یہ سارا سکور بورڈ جو ہے، جسے ہم کمپیلنگ سکور بورڈ کہتے ہیں، یہ انسان کے جوش و جذبے کو قائم رکھتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک ہارڈ ڈسک ہوتی ہے اور ایک سافٹ ڈسک ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں، ویسے سافٹ ڈسک کی ٹرمینالوجی کوئی ہے نہیں، تو میں آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہارڈ ڈسک وہ ہوتی ہے جس میں ہماری زندگی بھر کے تمام معاملات جو ہے ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اور سافٹ ڈسک وہ ہوتی ہے جس میں وہ معاملات جن کے ساتھ ہم آج کل کے دنوں میں یا ابھی ابھی جن کے معاملات کو ہم نپٹا رہے ہیں، تو وہ سافٹ ڈسک میں ہوتے ہیں معاملات، اور وہ انفارمیشن گیدرنگ جو ہے وہ ہارڈ ڈسک کے کنیکشن کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو سکور بورڈ جو ہے یہ ان بٹوین ہے، کیونکہ ہماری جو سافٹ ڈسک ہے وہ 4-5 سے زیادہ معاملات پر ہمیں توجہ دینے کا موقع نہیں دیتی، لہٰذا ہمیں ایک سکور بورڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری آنکھوں کے باہر، ایک تو ہمارے وہ معاملات ہیں جو ہماری آنکھوں کے اندر بستے ہیں اور ان کو ہماری آنکھیں اندر سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنی آنکھوں کی غلط سائڈ پہ رہتے ہیں تو اندر ہماری نظر کم پڑتی ہے، ہماری نظر باہر زیادہ پڑتی ہے، تو ایک سکور بورڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں کہیں چمکتا ہوا کسی سکرین پر یا کسی نوٹس بورڈ پر جب نظر آتا ہے تو اس سے ہمارے جو سافٹ ڈسک ہے اس کا کام کم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، جیسے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ امپورٹنٹ چیزیں فریج کے اوپر ایسے پیسٹ کر لیں ٹو سٹکرز ڈو کی لسٹ مدد لگا سے، ٹو لیجیے، ڈو لسٹ لگا لیں، یا کوئی یاد ارجنٹ دہانی، میسج جو ہے وہ لکھ تو کے یہ ساری لگا دیں۔ چیزیں۔ تو یہ سکور بورڈ اسی کی اسٹرکچرڈ فارمیٹ ہے کہ جس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی سب سے جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ریہیب والے خود ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ لوگ 10-10 سال بعد، 15-15 سال بعد تکلیفیں اٹھا کے تو کسی ریہیب سے رابطہ کرتے ہیں، اور ریہیب جو ہوتا ہے وہ ان کا کام یہی ہے کہ سوچ سمجھ کے وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ تو وہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں کہ ان کی ریپوٹیشن جو ہے ایٹ ایٹ سٹیک اسٹیک ہے۔ ہوتی ہے، اور ان کی جو کارکردگی ہے اس کو یا سراہا جاتا ہے یا اسے پھر منفی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو وہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں۔ تو سب سے پہلے
انہیں ایک اسکور بورڈ بنانا ہوتا ہے